بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فرعون کیسے مصر کا بادشاہ بنا۔ یاد رہے اس وقت جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، لیکن میں آپ کو اس فرعون کے بارے میں بتاؤں گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس نے خدائی دعویٰ بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام تک ان کی اولاد کنعان میں ہی آباد رہی۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی وجہ سے بظاہر غلام بن کر مصر میں تشریف لائے۔ یہاں حق تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج عطا فرمایا۔ جب کنعان میں سخت قحط پڑا تب یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد مصر میں آ گئے۔ ان سب کو خدا نے بڑھایا اور چند صدیوں میں مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے، اور اس عرصہ میں وہاں اسرائیلیوں کا بہت دبدبہ رہا۔ یوسف علیہ السلام والا فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بعد مصر میں بد نظمی پیدا ہوئی۔ ولید بن مصعب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کا نام ولید بن مصعب تھا۔ یہ شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا۔ جب اس پر بہت قرض ہو گیا تو اصفہان سے بھاگ کر شام پہنچا، لیکن وہاں کوئی ذریعہ معاش ہاتھ نہ آیا۔ تب وہ تلاش روزی کے لیے مصر میں آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز بہت سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ دل میں سوچا کہ نفع بخش تجارت ہے، چنانچہ اس نے گاؤں سے بہت سارے تربوز خریدے، مگر جب شہر کی طرف چلا تو راستے میں محصول یعنی ٹیکسز لینے والوں نے کئی جگہ اس سے محصول لیا۔ بازار آتے آتے اس کے پاس ایک تربوز بچا، باقی سب محصول میں چلے گئے۔ یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں جو چاہے حاکم بن کر مال حاصل کرے۔ اس وقت مصر میں کوئی وبائی بیماری تھی، لوگ بہت مر رہے تھے۔ یہ قبرستان میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں شاہی آفیسر ہوں، مردوں پر ٹیکس لگا ہے، فی مردہ 5 درہم دو اور دفن کر دو۔ اس بہانے سے چند روز میں اس نے بہت مال جمع کر لیا۔ اتفاقاً ایک روز کوئی بڑا آدمی دفن کے واسطے لایا گیا۔ اس نے اس کے وارثوں سے 5 درہم مانگے۔ انہوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے اس جگہ مقرر کیا ہے؟ ولید یعنی فرعون بولا کہ میں نے آپ تک پہنچنے کا یہ بہانہ بنایا تھا۔ میں آپ کو خبر کیے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بہت بد نظمی ہے۔ میں نے 3 مہینے کے عرصے میں ظلماً اتنا مال جمع کر لیا ہے۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے حکام کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ اگر آپ انتظام میرے سپرد کر دیں تو میں آپ کا ملک درست کر دوں گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اسے کوئی معمولی عہدہ دے دیا۔ ولید نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے بادشاہ بھی خوش رہا اور رعایا بھی۔ رفتہ رفتہ یہ تمام لشکر کا آفیسر بنا دیا گیا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا۔ جب بادشاہ مصر مرا تو رعایا نے ولید کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان عام کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کیا کریں۔ سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اس کو سجدہ کیا اور پھر دوسرے امیروں اور سرداروں کے ذریعے مصر کے لوگوں سے خود اپنے کو سجدہ کراتا تھا، اور دور والوں کے لیے اس نے اپنے نام کے بت بنا کر بھیج دیے تھے کہ وہ ان بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ تمام اہل مصر فرعون کی پرستش میں گرفتار ہو گئے، مگر بنی اسرائیل نے اس سے انکار کیا۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر بہت ڈرایا دھمکایا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، صرف رب کی عبادت کریں گے، تو جو چاہے سو کر۔ فرعون غصے میں آ گیا اور دیگوں میں زیتون کا تیل اور گندھک گرم کر کر بنی اسرائیل کو ڈالنا شروع کیا۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ برداشت کیا، مگر رب کی اطاعت سے منہ نہ موڑا اور فرعون کو سجدہ نہ کیا۔
جب بہت سے بنی اسرائیل جلا دیے گئے تب حامان نے فرعون سے کہا کہ ان کو مہلت دے اور ان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ۔ تب اس نے جلانے سے ہاتھ کھینچا اور اسرائیلیوں پر بہت سختیاں شروع کر دی۔ اس زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام قطبیوں یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اور پھر دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک بڑا اژدھا نکلا جس نے اس کو تخت سے نیچے ڈال دیا۔ اس نے تعبیر دینے والوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے فوراً کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا، 1000 سپاہی ہتھیار بند اور 1000 داہیاں بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دو کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چند سال میں بنی اسرائیل کے 12,000 بچے اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 بچے قتل کرا دیے اور 90,000 حمل گرائے گئے۔ خدا کی شان، بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلد جلد مرنے لگے۔ تب قطبیوں نے فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہے اور ادھر ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ حال رہا تو قوم فنا ہو جائے گی، پھر ہمیں خدمت گار کہاں سے ملیں گے؟ تب فرعون نے حکم دیا کہ اچھا، 1 سال بچے قتل کیے جایا کریں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ رب کی شان، چھوڑنے کے سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور قتل کے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان حالات کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ پارہ اول البقرہ آیت نمبر 49۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔